اور کچھ لوگوں نے اپنی ساری توجہات اپنے ظاہری بدن پہ دی، لیکن کبھی اندر اتر کر کے نہیں دیکھا کہ اندر کتنے میل جمے ہوئے ہیں اور اندر کتنا گند چڑھا ہوا ہے۔ میاں صاحب علیہ رحمہ نے اپنے لہجے میں کتنی خوبصورت بات کہی تھی کہ اندر چاڑو باہر چاڑو دے نہ کڑیے اتے ہونج اندر دا کوڑا، باہر چاڑو دے نہ کڑیے اتے ہونج اندر دا کوڑا، دل بر تینوں منہ نہیں لاندا 65 کچ دا چوڑا۔ تو وہاں تو قلب سلیم دیکھا جاتا ہے، ظاہری بدن نہیں بلکہ اندر دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اندر کی کتنی صفائی کی ہے اور باطن کو کتنا پاکیزہ رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پر دیکھے، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص، تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ حویدہ ہے اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا ہوا ہے، مسجد میں داخل ہوا۔ خیر بیٹھ گیا، مجلس برخاست ہوئی، ہم گھروں کو لوٹ گئے۔ دوسرا دن ہوا، مجلس برپا ہوئی، تو پھر گفتگو چلتی رہی، تو پھر ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھے، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے پھر شوق ہوا، دیکھیے آج کون خوش نصیب ہے جو مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ دیکھا تو وہی بزرگ جو کل تشریف لائے تھے، سادہ سا حلیہ، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور آثار وضو ان کے چہرے پہ نمایاں ہیں۔ مجلس برخاست ہو گئی، لوگ گھروں کو لوٹ گئے۔ تیسرا دن آیا تو پھر مجلس برپا ہوئی، پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھے، ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں، اسی حیت میں تیسرے دن بھی مسجد میں داخل ہوئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی، لوگ گھروں کو لوٹنے لگے، تو میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا اور میں نے کہا کہ میری والد گرامی سے تھوڑی سی شکر رنجی سی ہو گئی ہے، تو میں 3 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ اپنے گھر میں رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جائیے۔ کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتے ہیں، کہ آقا کریم نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، تو تینوں دن یہی نظر آتے رہے، تو کوئی بات تو ہوگی، کوئی عمل خاص تو ہوگا جو کرتے ہوں گے، تو میں وہ حاصل کروں ان سے اور پھر وہ اپنی زندگی میں شامل کر دوں۔ تو انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ آ جاؤ، تو میں ان کے گھر چلا گیا۔ رات پڑی تو انہوں نے مجھے بستر دے دیا اور ایک کونے میں خود بھی لیٹ گئے۔ میں خراٹے لینے لگا لیکن میں سویا نہیں تھا، میں اس طاق میں تھا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح سے عبادات کرتے ہیں، لیکن ساری رات بیت گئی، وہ بزرگ سوئے رہے، الا یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، باقی کوئی خاص عبادت انہوں نے نہیں کی۔ صبح ہوئی، فجر پڑی، اس کے بعد باغ میں چلے گئے، اپنے کام کاج میں لگے رہے، کوئی خاص چیز مجھے دکھائی نہیں دی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میری وجہ سے آج انہوں نے اپنے معمولات ترک کر دیے ہوں، تو کل سے ہی۔ تو اگلے دن پھر میں طاق میں تھا، تو پھر وہ ساری رات سوئے رہے، سوائے اس کے کہ جب کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے۔ تو کہتے ہیں اس طرح 3 دن گزر گئے۔ جب 3 دن اور 3 راتیں برابر بیت گئی تو میں فجر کے بعد، ناشتے کے بعد اجازت چاہی۔ میں نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا کہ اگر جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن آپ بھی درآمد ہوتے رہے، تو میرا شوق تھا کہ میں دیکھوں آپ کے اعمال کیا ہیں، لیکن میں 3 دن اور 3 راتیں گزاری ہیں تو میں نے کوئی خاص عمل آپ کا نہیں دیکھا، شاید آپ نے مجھ سے اپنے معمولات چھپا لیے ہیں۔ تو وہ بزرگ میری جانب کہتے ہیں غور سے دیکھنے لگے اور فرمانے لگے کہ میں نے کوئی بات نہیں چھپائی،
میرے وہی معمول ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، اور اگر تم اور دن بھی رکتے تو کوئی اور نئی چیز نہ دیکھ پاتے، لیکن ایک چیز ہے جو تم دیکھ نہیں پائے، اور اگر رکتے بھی تو دیکھ نہ پاتے۔ تم شوق فراواں میں 3 دن یہاں رہے ہو، رکے ہو، ٹھہرے ہو، گھر سے دور رہے ہو، تو چلو میں تمہیں خود بتا دوں وہ عمل کیا ہے۔ تو کہا کہ اے عبداللہ سن لو، یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے، اسی میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، اس میں کسی مومن کے لیے نفرت نہیں رکھی ہوئی ہے۔ تو جب ہمارے دل مصفح ہوں گے، جب ہمارے باطن صاف ہوں گے، تو پھر جنت کی راہیں کشادہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ہم اپنے باطن کو کبھی صاف کرنے کا تکلف ہی نہیں کیا۔ شیشے اتے کٹا جمیا، کنداں چاڑی جاندے، یہاں سا بولے شیشے اتے کٹا جمیا، کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوے سانب کے رکھ دے، ورکے پھاڑی جاندے۔ تو ہم جلدوں پر ساری توجہ دے رہے ہیں، لیکن جو ورق ہیں جن پر محبت کی تحریریں لکھی ہیں، وہ ورق پھٹتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا اندر اجڑتا چلا جا رہا ہے۔ جب تک باطن سنورے گا نہیں، جب تک من مصفح نہیں ہوگا، جب تک اندر کا تزکیہ نہیں ہوگا، جب تک من کے میل نہیں دھلیں گے، اتنی دیر تک نہ باطن کی آنکھیں کشادہ ہوں گی اور نہ محبوب کی چوکھٹ تک رسائی نصیب ہوگی۔ تو میرے رب نے ہمیں جو ضابطہ دیا وہ یہ، قد افلح من تزکا، فلاح اس نے پائی، دارین کی کامیابیاں اسی کا مقسوم ہیں جس نے تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے باطن کی ستھرائی کر لی، جس نے اندر کی پاکیزگی کا سامان کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور پھر اس کا نصاب بھی دیا۔ تزکیہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے اندر کے میل دھلتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے۔ کپڑے میلے ہو جائیں تو آپ سرف سے ان کو دھو کے میل اتار لیتے ہیں، لوہا میلا ہو جائے تو آپ ریگ مار سے اس کے میل کو، اس کے زنگ کو اتار لیتے ہیں۔ ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے۔ تو کہا دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں، دلوں پہ بھی میل چڑھتا ہے، اور جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پھر اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دلوں کے زنگ اتر جائیں گے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ سالک اللہ کہتا ہے تو اللہ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور اللہ جس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے اس کے 70 گنا جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرنے سے دل کے زنگ اترتے ہیں اور دل مصفح ہوتا ہے۔ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آنتے جاگ دی، نام جھپ دی رو تے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ کستوری تو اندر رکھی ہوئی ہے، کستوری کا مزاج ہے، اس کو جتنا رگڑو گے اتنی خوشبو پھیلے گی، اس لیے کستوری پڑی رہے اور اس کو جنبش نہیں دی جائے گی تو خوشبو نہیں پھیلتی۔ اس لیے تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت کا تخم رکھا گیا، وہ کستوری تمہارے قلب کی شیشی کے اندر رکھی گئی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگے مہتاب ہے عشق، دلے ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ تو تمہارے دل کی شیشی میں وہ کستوری رکھی گئی ہے، اور اگر تم اس کستوری کو جنبش دو گے اللہ کے نام کی ضرب کے ساتھ، اس کے نام کے تکرار کے ساتھ، تو پھر اس سے مہک آنا شروع ہوگی، خوشبو پھیلنے لگے گی۔ اور اسی کیفیت کو حضرت باہو نے یوں کہا تھا، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی ہو۔ تو وہ تبھی ہوگا کہ جب نفی اسبات کا پانی ملے گا اور من کی دنیا آباد ہوگی اللہ کے ذکر سے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے نام کی خوشبو سلگتی رہے گی، تو پھر اندر روشنی بھی ہوگی، چراغاں بھی ہوگا، اور اندر مشک بار بھی ہو جائے گا، اور وہ خوشبو پھیلتے پھیلتے آفاق کو اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اہل اللہ کے گرد لوگوں کا ہجوم کیوں ہوتا ہے؟
ان کے وجود سے وہ پھوٹتی ہوئی خوشبو لوگوں کو مانوس کرتی ہے، حتیٰ کہ یہ لوگ جب قبروں میں بھی چلے جاتے ہیں تو ہجوم عاشقاں پھر بھی ان کی قبروں سے ہٹتا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی قبروں کی مٹی سے بھی وہ مہک یاد الہی کی آ رہی ہے۔ ان کو دیکھنے سے خدا کی یاد آتی ہے اور روحوں کو تازگی ملتی ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا اذا تحیرتم فی الامور،